کی کیا بات مولا تیرے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ما سوى الله را مسلمان بند نیست، پیش فرعون سرش افگند نیست. ما سوى الله را مسلمان بند نیست، پیش فرعون سرش افگند نیست. خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابی دہرا بیدار کرد. خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابی دہرا بیدار کرد. رمز قرآن از حسین آموختیم، رمز قرآن از حسین آموختیم. ز آتش او شعلها اندوختیم، ز آتش او شعلها اندوختیم. محترم ناظرین و سامعین کرام، بزرگان ملت و برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ اپنی ایک عجیب تاریخ و داستان رکھتا ہے. جب کبھی یہ مہینہ آتا ہے، مسلمانوں کے دلوں کو اہل بیت عظام اور اسلام کے عظیم خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے مغموم کر دیتا ہے. یہ غم فطری رنج و غم ہے جو اہل بیت اعظام کی محبت میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے عقیدت میں یہ غم ہمارے دلوں میں پلتا ہے، پنپتا ہے. اور اسی غم سے ہم کو ایک روشنی ملتی ہے، اور اسی غم سے ہم کو زندگی کا ایک سلیقہ اور نمونہ بھی ملتا ہے. غم اس معنی میں نہیں کہ کوئی ماتم کیا جائے اور کوئی عزاداری کی جائے، بلکہ اس معنی میں کہ ایسی عظیم ہستیاں جو ہمارے لیے نمونہ ہیں اور اسوہ ہیں اور حق کی کسوٹی اور معیار ہیں، وہ ہمارے درمیان سے جو اٹھ گئیں اور ظالموں نے ان کے ساتھ جو ناشائستہ حرکتیں کی اور ان کے ساتھ جس ظلم و ستم کو ڈھایا، اس حوالے سے غم ہوتا ہے. تو یہ غم اس معنی میں ہے کہ ہم ان کو اپنے لیے اسوہ بنائے رکھتے ہیں، اپنے لیے قابل تقلید نمونہ سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے نبی پاک، آپ ارشاد فرما دیجئے، میں تم سے اس دین کی تبلیغ اور دعوت پر، دین کے تم تک پہنچانے پر تم سے کوئی اجر اور صلہ اور اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، سوائے اس کے کہ اپنے
خرابت داری کی محبت کے، سوائے اس کے کہ خرابت داری کی محبت کا میں سوال کرتا ہوں، میرے اپنے رشتہ داروں سے محبت کا میں سوال کرتا ہوں، اور خرابت داری کی بنیاد پر مجھ سے محبت آمیز سلوک کا میں سوال کرتا ہوں۔ یہیں سے ہم کو، جہاں مفسرین کرام نے اس آیت شریفہ کی مختلف معنی میں تفسیریں کی ہیں، من جملہ ان کے ایک معنی اور مفہوم یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت عظام سے محبت اور مودت رکھی جائے اور ان کے ساتھ عقیدت اور والہانہ سلوک قائم کیا جائے۔ حاضرین محترم، ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس نشست کا موضوع ہے کہ سیرت حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی تابناک، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کے تابناک اور روشن پہلو، یہ ہماری اس نشست کا عنوان ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کے روشن اور تابناک پہلو۔ جیسے کہ میں ابھی علامہ اقبال کا شعر پڑھ رہا تھا، علامہ اقبال نے حضرت امام حسین کی سیرت کے روشن اور تابناک پہلو کو ان 3 اشعار میں بڑے اچھے انداز سے انہوں نے نمایاں کیا۔ کیا خوب فرماتے ہیں کہ ما سوی اللہ را مسلمان بندنیست، پیش فرعون سرش افگندنیست، خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابیدہ را بیدار کرد، رمز قرآن از حسین آموختیم، ز آتش او شعلہا اندوختیم۔ فارسی اشعار، ان کا میں اردو میں مفہوم آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمان یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کے ذریعے سے جو پیغام دیا ہے، جو سبق اور درس دیا ہے، آپ خود تو اپنی جان اللہ کے راستے میں لگا دیے، اللہ کے راستے میں قربان کر دیے، لیکن اس جان کی بازی لگا کر حضرت امام حسین نے رہتی دنیا تک کے ہر فرد کو یہ سبق دیا ہے کہ مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کا بندہ نہیں ہوتا۔ ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، مسلمان سوائے اللہ کے کسی اور کا بندہ نہیں ہے، وہ کسی اور کی بندگی نہیں کرتا۔ پیش فرعون سرش افگندنیست، مسلمان کی شان یہ ہے، مسلمان کی قوت ایمانی اس کو کسی سرکش اور فرعون کے سامنے، وقت کے ظالم جابر بادشاہ کے سامنے بھی اس کو اپنا سر جھکانے نہیں دیتی ہے۔ اس کی ایمانی قوت، اس کا ایمانی حوصلہ، اس کی ایمانی طاقت اس کو کسی فرعون اور جابر ظالم بادشاہ کے سامنے جھکنے نہیں دیتی ہے، اس کے سر کو نہیں جھکاتی ہے۔ پیش فرعون سرش افگندنیست، خون او تفسیر این اسرار کرد۔ یہ جو راز ہے، دراصل اس راز کی تفسیر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے خون سے واضح ہوئی ہے۔ خون او تفسیر این اسرار کرد، یعنی مسلمان کا کیا شیوا ہے، مسلمان کی کیا شان ہے، جو بھی آپ سن رہے تھے، یہ کہاں سے ہم کو معلوم ہوئی، کیسے معلوم ہوئی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کا خون دے کر، حضرت امام حسین کی شہادت کے خون سے مسلمان کی مسلمانی اور مسلمان کی ایمانی طاقت کا راز ساری دنیا کے سامنے عام ہوا۔ یہ راز ساری دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آیا۔ خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابیدہ را بیدار کرد۔ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ وقت پر
یعنی یزید کے مقابلے میں وہ جو وقت تھا نازک، اس نازک موڑ پر حضرت امام حسین اگر حالات سے سمجھوتا کر لیتے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو پھر دنیا کے سامنے یہ تاریخ رقم نہیں ہوتی اور حق اور باطل کا یہ فرق نمایاں نہیں ہوتا، اور باطل کے ساتھ حق گڈمڈ ہو جاتا، باطل کے ساتھ حق مشتبہ ہو جاتا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسلامی نظام حکومت کے سلسلے میں کہ جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کو حکومت کا جو اسلامی نظام دیا تھا، خلفائے راشدین نے اس پر چل کر عملی نمونہ پیش کیا تھا۔ یزید جیسا ظالم بادشاہ ایک خاندانی حکومت کی داغ بیل ڈال کر اب اس خلافت علی منہاج النبوہ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قائم کردہ اسلامی نظام حکومت کو وہ چکنا چور کر رہا تھا، اسلامی نظام حکومت کو ختم کرنے والا تھا۔ ایسے وقت میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس کے ہاتھ پر اگر بیعت کر لیتے تو یزید کی بادشاہت، اس کی خاندانی حکومت بھی درست اور جائز سمجھی جاتی۔ لیکن حضرت امام حسین نے یہ ثابت کیا کہ میں اس ظالم حکومت کو قبول نہیں کرتا ہوں جب تک کہ یزید ساری رعایا اور عوام کے سامنے روبرو آ کر سب کے سامنے آزادانہ طور پر بیعت لے۔ یہ نہیں کہ جابرانہ اور ظالمانہ طریقے سے جبراً لوگوں سے بیعت لی جا رہی ہے، لوگوں کو ڈر اور خوف میں رکھ کر بیعت لیا جا رہا ہے، لوگوں کو خوف کے عالم میں رکھ کر ڈرا کر ان کو سراسیمہ کر کے ان سے بیعت لی جا رہی ہے اور یزید کے بادشاہ اور حاکم ہونے کا اقرار لیا جا رہا ہے۔ جبراً تسلط کے ذریعے سے جو معاملہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ امام حسین یہ چاہتے تھے کہ اگر یزید واقعی حاکم بننا چاہتا بھی ہے تو ٹھیک ہے، عوام کے سامنے علی الاعلان آئے، ساری رعایا کے سامنے، جیسا کہ دیگر خلفائے راشدین ساری رعایا کے روبرو پیش ہوئے، رعایا نے ان کو قبول کیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ نہیں کہ ان کے کوئی نمائندے آتے اور بیعت لیتے جاتے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت امام حسین بیعت نہیں کر کے یہ ثابت کر دیے کہ یزید کی حکومت حقہ نہیں ہے بلکہ یہ باطل حکومت ہے، لہذا امام حسین نے حق اور باطل کے درمیان ایک خط فاصل کھینچ ڈالی۔ علامہ اقبال اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، خون او تفسیر ای اسرار کرد، ملت خوابی دہرا بیدار کرد۔ اگر حضرت امام حسین کا یہ اقدام نہ ہوتا تو ساری ملت اسلامیہ خواب غفلت میں رہ جاتی اور یزید کے طرز عمل کو حق بجانب سمجھتی اور قیامت تک یزید کا طرز عمل درست اور جائز سمجھا جاتا۔ لیکن حضرت امام حسین نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر کے اپنی جان کی بازی لگا کر ملت خوابیدہ را بیدار کرد، سو ایہوی ملت اسلامیہ کو حضرت امام حسین نے جگا دیا۔ رمز قرآن از حسین آموختیم، سے آتش او شعلہ اندوختیم۔ پھر فرماتے ہیں علامہ اقبال کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کیسی عالیشان سیرت ہے۔ ان کی سیرت گویا کہ قرآن پاک کی عملی تفسیر، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تفسیر، آپ کی عملی زندگی، آپ کی عملی سیرت گویا کہ قرآن پاک کی جیتی جاگتی تصویر ہے اور عملی تفسیر ہے، چلتا پھرتا قرآن پاک کا عملی نمونہ۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں رمز قرآن از حسین آموختیم، کہ قرآن کے جو رموز ہیں، جو اسرار ہیں، یہ قرآن پاک کے جو نظم ہیں، اس کے جو کلمات ہیں، یہ تو لغت میں اس لفظ کے یہ معنی آتے ہیں، اس لفظ کے وہ معنی آتے ہیں، یہ تو قرآن پاک کے کلمات ہیں، خطوط ہیں، اور اس کے پیچھے کچھ معنی اور مطلب ظاہری لغت کے اعتبار سے آپ پڑھ لیتے ہیں، یہ خطوط اور لکیریں ہیں، لیکن اس کے اندر جو سیرت کا، کردار کا جو معنوی پہلو ہے وہ تو رمز قرآن از حسین آموختیم، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہم نے قرآن پاک کے ان رموز اور اشاروں کو ہم نے سمجھا ہے کہ قرآن پاک کے ان رموز کو، ان اسرار کو، حضرت امام حسین کی عملی سیرت کو دیکھنے سے ہم کو قرآن پاک کے اسرار و رموز کا گہرائی سے اندازہ اور پتہ لگا۔ ز آتش او شعلہ اندوختیم،
کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے اور باطل سے حق کو پرکھ کر پہچان کر نکالنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو آگ بھڑکائی، جو آگ دہکائی ہے باطل کو نیست و نابود کرنے کے لیے، حق کا بول بالا کرنے کے لیے، حضرت امام حسین نے جو ساری ملت کے دلوں میں ایک آگ جو جلا دی، اسی آگ سے قیامت تک جتنے مجددین اور مصلحین، امت میں جتنے بڑے بڑے کام کرنے والے، قربانیاں دینے والے، یعنی حضرت امام حسین کے بعد اسلامی تاریخ گواہ ہے کیسے بڑے بڑے مجددین اور مصلحین پیدا ہوتے گئے، اور ظالم حکمرانوں اور جابر بادشاہوں کے مقابل میں ان کے غیر غلط فیصلوں کو قبول کرنے کے بجائے ان کے مقابل میں ڈٹ گئے اور اڑ گئے اور ان کے غلط فیصلوں کو قبول نہ کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیے ظالم اور جابر بادشاہوں نے حضرت امام اعظم کے ساتھ کیا ظلم و ستم ڈھایا۔ حضرت امام اعظم کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا ناروا سلوک کیا گیا، ان کے ساتھ کس قسم کی بدتمیزی کی گئی کہ حضرت امام مالک کو طرح طرح کی سزائیں دی گئی، ان پر کوڑے برسائے گئے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خلق قرآن کے مسئلے میں ظالم جابر بادشاہ نے کیا ظلم و ستم کو ڈھایا، ان کے جسم پر کوڑے مارے گئے۔ اسی طرح حضرت مجدد الفثانی رحمۃ اللہ علیہ اکبر بادشاہ کے مقابل میں اٹھ کھڑے ہوئے، دین الہی کے خاتمے کے لیے، دین الہی کی سرکوبی کے لیے۔ حضرت مجدد الفثانی وقت کی جو سب سے بڑی امپائر، وقت کی سب سے بڑی جو حکومت سمجھی جاتی کہ جو تقریباً 3 بڑے ملکوں پر پھیلی ہوئی، ہندوستان، پاکستان اور افغانستان، یعنی تقریباً ایک بر اعظم کے برابر اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ اکبر، اس کے مقابل میں حضرت مجدد الفثانی، حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اس کے سامنے، اس کے دربار میں کبھی اس کو سجدہ نہ کیا، جبکہ سارے لوگ اس کے دربار میں اس کے لیے سجدہ تعظیمی کرتے۔ حضرت مجدد الفثانی اس کے لیے نہ سجدہ کیے، نہ اس کے دین میں بنائے ہوئے من گھڑت دین میں جو کچھ بھی مزعومات اور عقائد باطلہ یا غیر غلط طور طریقے بنائے گئے تھے، حضرت مجدد الفثانی اس کو قبول کرنا تو کجا، اس کو آپ نے نافذ بھی ہونے نہیں دیا صحیح طور پر، بلکہ اس کے خلاف آپ مسلسل مہم چلاتے رہے، اور اکبر اور اس کے بعد جہانگیر کے دربار کے جو وزراء اور خاص وہاں کے جو بادشاہ کے مصاحبین اور حاشیے کے جو لوگ تھے، ان کی تربیت کر کے حضرت مجدد الفثانی نے پھر سے دین اسلام کی تجدید اور احیاء کا کارنامہ انجام دیا۔ تو اب یہ جو کارنامے مجددین امت کے ہم کو نظر آتے ہیں، تو علامہ اقبال فرما رہے ہیں اس کی چنگاری ہر مجدد کو، ہر مجدد کے اندر یہ جو چنگاری ہے، یہ دراصل حضرت امام حسین کی وہاں لگائی ہوئی اس آگ سے لیے جانے والے اقتباسات اور شعلے ہیں، اور گویا ہر شخص کے اندر یہ چنگاری جو ہوتی ہے، یہ چنگاری کو روشنی اور تازگی مل رہی ہے حضرت امام حسین کے اس جذبہ شہادت سے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں ز آتش او شعلہ اندوختیم۔ آخر میں اپنی اس گفتگو کو اپنے پیر و مرشد رئیس المفسرین حضرت علامہ سید شاہ طاہر رضوی قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو اکثر ایک شعر شہادت کے موقع کے حوالے سے فرمایا کرتے، حضرت علیہ الرحمہ پکے اصیل سادات خاندان سے تھے، اصیل کہ آپ کا سلسلہ نسب امام حسین سے اس طور پر ملتا ہے کہ امام حسین کی نسل پاک میں حضرت امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہم جو ہیں، ان کی ذریت سے حضرت صدر شیوخ علیہ الرحمہ کا سلسلہ نسب جا ملتا ہے۔ اسی لیے آپ کو اس نسبت سے رضوی کہتے ہیں، امام علی الرضا کی جانب نسبت کرتے ہوئے رضوی کہتے ہیں۔ تو آپ فرمایا کرتے ہیں کہ غم حسین خدا سب کو سرفراز ہے، یہی وہ غم ہے جو سب غموں سے بے نیاز کرے۔
دراصل یہ شاعر نے، میرا اپنا ماننا ہے، میرا اپنا سمجھنا ہے کہ شاعر نے اس شعر میں دراصل اس حدیث کی ترجمانی کی، اور شاعر نے اس لفظ کو غم کہا ہے۔ تو غم یہاں بھی میں وضاحت کر دوں، غم وہ کوئی ماتم کا واویلا مچانے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ غم یہاں پر حضرت امام حسین سے عقیدت اور محبت کے معنی میں ہے، جو کہ حضور نے ہم کو تلقین فرمائی ہے کہ اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں اس کو محبوب رکھتا ہوں، اس حسین سے میں محبت کرتا ہوں۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آیا ہے اللہم انی احبہما، حسنین کریمین کو ملا کر حضور نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ اور آگے کیا فرمایا گیا؟ یہ تو ہم سب کے لیے بڑی خوشخبری اور سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم سب کی کامیابی کی ضمانت ہے، گویا حضور کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہے جملہ ایسی دعا ہے کہ مقبول دعا ہے، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو ان دونوں سے محبت رکھے، ان دونوں سے جو عقیدت رکھے، ان دونوں کو اپنے لیے قابل تعظیم سمجھے، جو ان دونوں کو اپنے لیے لائق تقلید نمونہ سمجھے، ان کی سیرت میں جو اپنے لیے نمونے اور اسوے تلاش کرے، اپنی زندگی کو، اپنی سیرت کے دھارے کو ان کے نقش قدم پر جو ڈھالے گا، تو حضور فرما رہے ہیں وہ اللہ کے پاس محبوب ہو جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں جو فرمایا کہ میں ان کو محبوب رکھتا ہوں، اے اللہ تو ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان کو، اس کو بھی تو اپنا محبوب بنا لے۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں جو حسنین کرام سے، حضرت امام حسین سے محبت کرنے کی جو تلقین فرمائی ہے، اسی کو شاعر یوں کہہ رہا ہے رمز غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یعنی محبت بھرا وہ غم، ایسا غم جس سے کہ حضرت امام حسین کی محبت کو تازگی ملتی رہے، اور جس سے ہم کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر کرنے کا موقع ملتا رہے، اور ہم ایسی محبت اور ایسا غم کہ جو حضرت امام حسین کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے ہم کو ابھارتا رہے، یہ غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہی وہ غم ہے جو سب غموں سے بے نیاز کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے اہل بیت عظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہماری دلوں کو محبت سے معمور فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے، اور ان کی سیرتوں میں جو انہوں نے ہمارے لیے نمونے چھوڑے ہیں، ہم کو بھی اپنی زندگیوں میں ان نمونوں کو جاری کرنے اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔